مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے محبوب سے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں. یہ مالک کی مرضی کی قادر مطلب جس کو جو چاہتا بنا دے. اللہ پاک نے ان گنت مخلوقات میں سے جو انسان کی شعور میں ہے اور جو کبھی شعور میں نہیں ہے، ان میں سے ایک انسان اور وہ بھی حضور کی امت کے اندر داخل ہوا انسان، ایمان والا انسان ہوا. اللہ اکبر. میں نے اب قرآن پاک کی چند آیات کچھ حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو جس کو اللہ نے اپنے کرم فضل کے ساتھ اپنے محبوب کی امت میں بنا دیا، اس کے بنانے کا مقصد بھی بتایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہاں اللہ پاک نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، مفہوم صرف اور صرف میری عبادت، میرا اور آپ کا اور مقصد بننے کا بنانے کا اللہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. ہے ہی نہیں اور مقصد بنانے والے نے بتایا، صرف عبادت. اور یہ اپنا کلام ہے اللہ کا، اور اللہ کو کلام کبھی غلط ہوتا، لیکن ایک چھوٹا سا ذرا آئینہ سامنے کرتا ہوں. ہم لوگ اس کو سچا کلام کہتے ہیں، لیکن ہمارے من کے اندر میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف عبادت کیا جائے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہے تو منہ سے کہنے میں سچا ہے، وہ بات غلط ہے. تو یا کچھ کمی رہ گئی ہے جس سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ رب کہہ رہا ہے تیرا اور مقصد ہی کوئی نہیں، تو میں نے تو وہ مقصد مانے ہے. اس بات کو بھی ایک طرف رکھتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ تجھے تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، میرے اور آپ کے لیے اللہ نے بنایا، پھر یہی نہیں بنایا ہے، اللہ بناتا بھی رہے گا. وہ بھی اللہ پاک فرماتا ہے وَيَرْزُقُكُمْ عَلَىٰ طَاعَتِهِ. صرف نماز یہ مزید ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیدا فرمائے گا جو تمہیں معلوم نہیں ہے. اگر ہم غور کریں یہ نئی چیزیں بنتی ہیں، ان کا مجھے کے ساتھ انسان ہے، لیکن ان کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے.
کیونکہ جس مٹیریل کو اللہ بناتا ہے پھر بندے کے اندر عقل ڈالتا ہے، اور یہی عقل ہی اس کے لیے دو رخی چیز ہے، دو دھاری تلوار کی طرح۔ یہی عقل ہی بندے کو کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صرف عبادت کے لیے بنا، لیکن یہی عقل یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں بنا ہی عبادت کے لیے ہوں، تو عبادت کیا ہے؟ اب دونوں باتیں عقل سے آئی ہیں اس کے اندر، لیکن عقل کا فرق دیکھیں۔ پہلے عقل نے یہ بات کی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف عبادت ہی کیے جائے، اس لیے کہ اس نے اپنی طبیعت کے مطابق عقل کو استعمال کیا۔ کیوں کیسے ہو سکتا ہے میں صرف عبادت ہی کیے جاؤں؟ اس دنیا کے اندر تو بے شمار زندگی کے لوازمات ہیں، عقل نے اس کو یہ بات سکھائی، اور وہ عقل بھی یہ ہے کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس نے پہلے تسلیم کیا کہ میں صرف عبادت کے لیے ہوں، تو پھر سوال کیا عبادت کیا ہے؟ میں نے صرف وہی کرنی ہے۔ اب یہ اس کو اندر عقل نے بتائی ہے، لیکن دونوں عقلوں میں فرق کیا ہے؟ وہ عقل سلیم ہے، اور وہ عقل سلیم کب ہے؟ جب اللہ کے حکم کے تابع ہو، شریعت مطالعہ کے تابع ہو، کلام اللہ کے مطابق ہو۔ اللہ نے کہا میں اس لیے بنا ہوں، لہٰذا میں بنا ہی اس لیے ہوں۔ یہ پہلا ہے ایمان، تسلیم۔ یہ تسلیم کے بعد اس کو جو عقل آئی ہے اس نے پوچھا ہے عبادت کیا ہے، کیونکہ اگر عقل نہ ہوتی تو پوچھتے نا، لیکن وہ بھی عقل ہے جس نے اس کو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو زندگی کے لوازمات پورے کرے اور صرف عبادت ہی کرتا ہے۔ بہت باریک بات ہے، ذرا تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس عقل نے اس کو جو ہے وہ اپنی مرضی کو، اپنے اینڈ کو میٹ کرنے والا جو چیز بھی اس کو لے کر آئی ہے، وہ اس کی ذات کے بھلے کی اپنے تعین، یعنی اس کی عقل کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ دوسری عقل اس وقت ہے جب اس نے مالک کو اپنا مالک مان لیا، اور پھر میں بنا ہی اس کام کے لیے ہوں، تو پھر سوال کیا کہ عبادت کیا ہے۔ اب پہلے عقل کے مطابق تو اس کو تو کوئی عبادت اکیلی جو ہے وہ تو ممکن نہیں لگ رہی کہ میں اسی کام کے ساتھ رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی میں کامیابی سے گزار سکتا ہوں۔ میں روٹی کیسے کماؤں گا، دنیا کدھر سے کدھر ہے، یہ ساری چیزیں میرے لیے بنی ہیں۔ کیونکہ اس نے اپنی سوچ سے عبادت کو وہی گنا جو اس کو پتہ ہے کہ یہ عبادت، نماز پڑھ لینی، روزے رکھ لینے، یہ کر لینا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اور جس نے شریعت مطہرہ سے عقل لی عقل کے لیے، جس نے شریعت مطہرہ سے عقل لی عقل کے لیے، یعنی اپنی جان کی رہنمائی کے لیے، تو اس نے پہلی بات اس عقل کے اندر آئی میں بنا عبادت کے لیے ہوں، تو پوچھا عبادت کیا ہے؟ تو کتنا آسان ہو جاتا اگر یہ اس شریعت کے مطابق اس عقل کو اپنی عقل کے لیے عقل بنا لیتا، تو بڑا آسان جواب ملا اسے کہ بندگی مالک کی مرضی کے مطابق ہونے میں ہے، عبادت عبد کی خصلت ہے، عبد اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، نوکر اپنے مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ تو میں اپنے اگر مالک کے حکم کے تابع ہوں تو میں عبادت میں ہوں، پھر پریشانی ختم ہوگی کہ میری زندگی کیسے گزرے۔ میں نے تو کھانا پینا ہے، کمانا ہے، تو میرے مالک کی مرضی کیا ہے؟ کلوا واشربوا حلالا طیبا۔ شریعت سے اس کو یہ عقل مل گئی کہ تو کھا پی جو مرضی، لیکن حلال اور پاک ہو، تیرا نقصان نہ ہو۔ تمام معاملات کے لیے اس کو شریعت نے بتا دیا، اس عقل سے عقل مل گئی کہ تو نے زندگی جس طرح بھی گزارنی ہے
اگر اس شریعت سے عقل لے کر تو عقل میں ڈالے گا تو نقصان سے بچا رہے گا. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ من اتى الله بقلب سلیم. اور اسی لیے عقل سلیم کی بات ہے کہ میرے لیے لے کر آ سلامت رہنے والی بات. اب یہ عقل جو تھی یہ انسان کے اندر شریعت مطہرہ نے اس کی عقل کو روشنی دی. اور یہ شریعت لے کر آنے والا کیا کہتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ او کما قال. کہ دین کے اندر بلائی نہیں، اس کے اندر ذرا نقصان ہے ہی، لیکن اس کے اندر ذرا نقصان ہے ہی نہیں، ہے ہی بلائی. اب اسی طرح جو ہے یہ بندے کو اللہ نے کہا کہ تجھے میں نے مسخر کر دی ہیں ساری چیزیں، تو نئی نئی چیزیں بناتا رہے گا، لیکن یہ دھیان رکھ لینا کہ تو کس لیے بنا ہوا ہے، اور جو بھی چیزیں تو بنائے گا ان کا استعمال تیرے لیے فائدے والا اس صورت میں ہے اگر تو نے شریعت مطہرہ سے تو نے روشنی لی ہے اور اس روشنی کے ساتھ تو نے اس کو استعمال کیا ہے تو اس کے نقصان سے تو بچ سکے گا. اور اگر اس کے روشنی کے بغیر تو نے استعمال کیا ہے تو نقصان سے بچ نہیں سکے گا. اپنے فلسفے سے، اپنی اون عقل سے، اپنی طبع کے مطابق تو جو بھی کرے گا وہ ناقص ہوگا، اور جو مالک کی طبع کے مطابق کرے گا وہی کامل ہوگا. لیکن اس کو تو بڑا بوجھ تو اسی چیز کا لگتا ہے. نہیں ہے، اللہ نے کہا تو نہیں، میں، تو نہیں، تو تو خود نہیں بن سکا، تو خود تیری خواہش بھی نہیں تھی، تیری کوئی بات نہیں تھی، تیرا استحقاق نہیں تھا، یہ تو میں مالک تھا جس کی مرضی تھی جس نے تجھے بنایا ہے. ابتدا تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور ہر چیز کے اندر دیکھیں تو آج تباہی صرف اس چیز کی ہے. ہم مسلمان کے گھر میں ہیں، مانا ہے اللہ کو، اور میں نے دل سے تو مانا ہے، کیا دل نے بھی مانا ہے؟ اگر میرے دل نے مانا ہوتا تو پہلی عقل میرے لیے نہ آتی، کیسے زندگی گزرے گی؟ دل سے مان لیا ہوتا، دل نے مان لیا ہوتا. دل سے تو مانا ہے میرا رب، لیکن دل نے مان لیا ہوتا تو پوچھتا عبادت کیا ہے، میں تو بنا ہی عبادت کی. یہ جو باریک فرق ہے، یہ فرق اس کے اندر شریعت مطہرہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، اس کے اندر ہر خشک اور تر کا علم ہے، ہر بنائی اس کے اندر ہے، ہر ہدایت اس کے اندر ہے. لیکن اسی ہدایت کو بھی جب یہ اپنی عقل کے تابع کر کے لے گا تو یہ دلو بھی کثیر مجاہدی بھی کثیرہ، اسی کے نام سے گمراہ ہو جائے گا اور اسی کے نام سے ہدایت پا جائے گا. وہ تو ہدی للناس آیا ہے، لیکن ہدی للناس اس کے لیے گمراہی کیسے بن گیا؟ جب اس نے اپنی عقل کے تابع، اس روشنی کے بغیر اس نے اپنی عقل کے تابع اپنی چیز کو دیا. اللہ اکبر. اسی طرح یہ جتنی چیزیں ہیں بنی ہوئی جو انسان بناتا ہے اپنی طرف سے اپنے بڑے کے لیے بناتا ہے، لیکن ان کی استعمال جو ہے یہ بھی جب اپنی عقل کے مطابق استعمال کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، اپنی طبیعت، اپنی طبع کے لیے، تو یہی اس کے لیے ضرر کا باعث بنتی ہے. لیکن اگر یہ اس روشنی کے تابع ہو کر استعمال کرتا ہے تو یہی اس کے لیے جو ہے وہ نافع بنتی ہے، نفع والی بنتی ہے. اس بیک گراؤنڈ کے بعد میں چند چیزیں اور ایک ہی چیز عرض کروں گا کہ کوئی بھی چیز جو انسان اپنے لیے بناتا ہے اس کے لیے، اس بنانے سے پہلے تو جو رب نے اس کے لیے بنائی ہے ذرا اس پہ غور کر دیتے. اس کے اعضاء اس کے بنے ہیں یا مالک کے بنے ہیں؟ اس کے اعضاء جو ہیں یہ کس کے بنے ہیں؟ مالک نے بنائے ہیں یا اس نے بنائے ہیں؟ لیکن جب اس کو بنا کر دے دیے یہ کہتا ہے میری آنکھ، میری جان، میرے کام، میرا مالک کہتا ہے میں نے تجھے بنا کے دی، امانت ہے تیرے پاس،
لیکن دل سے تو کہتا ہے کہ ہاں اللہ کی امانت، اللہ کا مال، لیکن اس کا اپنا کہتا ہے میں اسی لیے پہلے ان اعضاء کی بات بھی کرتا ہوں، چند باتیں یہ آنکھ کو لے لیں، جس کی نہیں ہے اس کو پوچھیں کہ آنکھ کیا ہوتی ہے۔ اب جس کی ہے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اس کو استعمال، میری ہے نا، تیرا میرا مالک تجھے کہتا ہے اس کو اس پر استعمال کر جدھر اس کا نقصان نہ ہو، لیکن جہاں پر اس کا دل تسلیم کرتا ہے نقصان وہاں سے بچنے کو تیار ہوگا۔ اسی جیسا انسان اس کو بتاتا ہے گرن لگا اس کو دیکھنا نہیں، پردہ جل جائے گا۔ جس کے دل نے مان لیا ہے وہ تو نہیں دیکھے گا ایسے۔ میرا مالک کہتا ہے اس کو غیر کے اوپر بری نظر کے ساتھ نہ دیکھ، تو سارا جل جائے گا۔ وہ پردہ جلنا تو قبول بنتا ہے، وہ بھی ہر ایک کو نہیں، جس کے ادھر اتری ہے کہ وہ بات سچی ہے، تو جو سچے رب کی بات ہے وہ کیسے سچی نہیں ہے؟ وہ اپنے لیے تیرے لیے بنائی ہے چیز، لیکن وہ تیری حفاظت کرنے والا، تیرے پالنے والا، تجھے بچانے والا نقصان سے، تیری خیر کرنے والا رب، تیرے اس عضو کو بچنے کے لیے، برائی سے قائم رہنے کے لیے، نقصان تیرے سے بچنے کے لیے تجھے روشنی شریعت کے ذریعے دیتا ہے، احکامات کے ذریعے دیتا ہے، اپنے کلام کے ذریعے دیتا ہے، اور جو لے کر آیا اس کے فرمان کے ذریعے دیتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جب بات نہیں آتی تو بات ادھر رہتی ہے، وہ تو لگتا ہی نہیں کسی نے نقصان۔ لیکن اس بنیاد کا مقصد یہ تھا کہ ماننے کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ان نقصانات کے بچنے سے کے لیے اس کو اپنی عقل کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے بھی اس عقل کو شریعت کی روشنی کی عقل پہنچانی ضروری ہے، ورنہ یہی عقل ہوتی ہے جو بندے کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ذہین بندہ ہوگا نا، چوری کرنے کے لیے اس کی عقل اس کو بڑے نئے چیزیں دکھا دے، ایسے نہیں پکڑا جا سکتا، ایسے داؤ لگا جا سکتا ہے، ایسے چیزیں کی جا سکتی ہیں، ایسے فراڈ کیا جا سکتا ہے، ایسے چیز کو نکالا جا سکتا ہے، یہ عقل ہی دیتی ہے نا اس کو۔ لیکن اگر وہ روشنی آ جائے اس کو کہ یہ حرام، وہ دیکھنے والے نے، یہ عقل اس کو یہ بتاتی ہے پکڑا نہ جاؤں، کوئی ثبوت نہ رہ جائے، فلانا ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر اس روشنی شریعت کی عقل ساتھ آ جائے تو وہ کہتی ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو بچ سے سکتا اس کی نافرمانی والے کام میں۔ بات تو اتنی سی ہے، لیکن اسی لیے یہاں ایک حدیث مجھے یاد ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہنستا ہے بندے کی اس بات کے اوپر کہ بندہ رب سے جھگڑتا ہے، رب کو کہتا ہے یا اللہ تو نے حساب دینا ہے تو ساری چیزیں تو تیری بنی ہیں نا۔ اللہ اس بات پہ ہنس رہا تھا کہ یہ بندہ خود کس کا بنا ہوا، ساری چیزیں تو تیری بنی ہیں، تو ان کی وجہ سے تو میرا حساب لے گا، گل میری کر نہ کتے میری گل کی بات کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے بندی میں تیرے اوپر 8 چیزوں کی گواہی پیش کروں گا۔ بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے وہ کون سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں وقت کو تیرے اوپر پیش کروں۔ وقت، اب وقت تو کسی کا نہیں، یہ تو گزر رہا ہے، لیکن مالک کا تو ہے ہی، لیکن اس کو انسان کو یاتی وقت کس کا ہے؟ وقت تو کسی کا نہیں ہے، تو گزر رہا ہے۔ جس طرح تو خود اپنے آپ کو اپنے مالک کا نہیں مان رہا ہے، اسی طرح وقت کو بھی تو نہیں مان رہا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو انسان ایسے ہو گیا، میں کہا وہ وقت کہے گا تو نے یہ کام کیا تھا، تیری نظر ادھر چکی،
وقت بتائے گا۔ آج انسان کی ایجاد کے اندر تو سی سی ٹی کیمرے کے اندر ٹائم لکھا ہے، اس میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہے، یہاں یہ تھا، تو کیا مالک کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے ساتھ تیری یہ ٹائم تیرے لیے گواہی دے دیتا؟ یہ تو 1400 سال پہلے رسول اللہ بتا گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ جگہ گواہی دے گی، لیکن ابھی ہم گواہیاں نکالتے ہیں، اس جگہ کی کوئی تصویر مل جائے، فلاں مل جائے، وہ جگہ خود گواہی دے گی، دوسرا گواہ رب نے اس کے سامنے کر دیا۔ پھر ہوا اس جگہ کے جو پھر رہی ہے وہ گواہی دے گی، ہوا کے اندر جو مخلوق فرشتوں کی ہے وہ گواہی دے گی، زمین کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ گواہی دیں گے، ان کے بعد یہ کرامن کاتبین ہیں یہ گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تبارک میں کہتا ہے میں تجھے تیرے اوپر گواہ بناؤں گا۔ میں مثال ایک آنکھ کی دے رہا تھا، تیری آنکھ کو کہوں گا بتا تیری آنکھ میری بنی ہے، وہ کہے گی رب میں نے دیکھا تھا۔ تو روک لینا نہ اس وقت اپنی آنکھ کو، جب تیرے اوپر تو خود گواہ بن جائے گا پھر بتانا۔ کہتے اس کے بعد میں شاہد و مبشر و نذیرہ، میں اپنے نبی کو تیرے اوپر گواہ لاؤں گا جس کے سامنے تیرا عمل پیش کیا جاتا ہے۔ کہتا پھر میں حی و قیوم، جس کو نہ نیند نہ کوئی آرام نہ کوئی بات، میں خود گواہ ہوں گا، مجھے تو کسی چیز کی حاجت نہیں کہ کیا کیا تو کیا نہیں کیا۔ ایسا بندہ پھر اس طرح ہو گیا۔ تو اس لیے یہ غور کرنے کی بات ہے، کہنا تو بڑا آسان ہے اپنے مالک، اور مالک کو ماننے کے لیے دل سے کہنا آسان ہے، لیکن کیا دل نے تسلیم کر لیا مالک؟ فرق تو یہاں ہے، میرا مالک ہے، میری ہر چیز کا مالک ہے، لیکن تجھے اپنی جان کا تو مالک نظر ہی نہیں آیا، اپنے اعضاء کا تو مالک نظر ہی نہیں آیا، لیکن میں نے اپنے ان مخلوق کی بات کی ہے جو رب نے تیرا حصہ بنائی، اور جب تو خود بناتا ہے بات اس کی ہے۔ لیکن آج مثال کے طور پر یہ انسان نے بنایا ہے یہ، اب اس کے اندر میں نے بھی چند جگہ سے حدیث قرآن اور حدیثیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ لکھنے کے لیے لکھی، تاکہ مجھے مختلف صفحے نہ کھولنے پڑے، نشانیاں نہ ہو، ایک جگہ پہ میں لکھ کے یہ بات کرنا ہے۔ لیکن یہ ہی انسان نے بنایا ہے۔ اب اس کے اندر عقل کے ساتھ بنایا، یا عقل کے ساتھ کتنے کام اس کے ساتھ آئیں گے، یہ بھی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی کام ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بہتری کی چیز ہوتی ہے، جو دوسروں کے فائدے کے لیے آتی ہے، وہ بنانے والے کو اس کا باقیوں کا فائدہ جو ہے اس کا بھی اجر اس کو ملتا ہے، اور اسی طرح جس کا نقصان ہوتا ہے وہ بنانے والے کو بھی، جن کو نقصان پہنچتا ہے اس کا حصہ اسے بھی ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ تو گناہ جاریہ، یہ دونوں جاری ہیں، لیکن اس جاری کو دیکھنے کے لیے اس کو بھی یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے کہ مالک کی قدرت بھی جاری ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب وہ پورے کا پورا محیط نہ ہو تیرے ہر عمل کے اوپر، تیری ہر سوچ کے اوپر، تیرے لیے ہر چیز کے اوپر وہ تیرے اوپر محیط نہ ہو، کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں۔ لیکن اس دل کو کیسے اس یقین میں ڈالے کہ اس طرح ہے۔ علم سے عقل ضرور بڑھتی ہے، لیکن عقل بغیر شریعت کی روشنی کی عقل سے یہ عقل نام کی عقل رہتی ہے، تو یہ نافع عقل نہیں بنتی۔ لیکن اس لیے میں چند باتیں آج اسی کے بارے میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ ابھی معاشرے کے اندر میں اتنی زیادہ برائی کی شکل میں اختیار کر چکی ہے کہ وہ فائدے پیچھے رہ گئے ہیں، نقصانوں کا غلبہ زیادہ ہو گیا۔ لیکن ان نقصانات سے ہر چیز کے بچنے کا ایک ہی اسلوب ہے، شرعی تقاضے کو پکڑے اور اس کی روشنی کے مطابق استعمال کرے۔ چاقو چھری ہے، بہت بڑی
فائدے والی چیز ہے، لیکن اس کو سبزی کاٹنے کو، پھل کاٹنے کو، فلانا کام کرنے کو، گلا کاٹنے کو نہیں، ہاں ذبح کرنے کے لیے ہے۔ لیکن وہ شریعت کے مطابق جب پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر تو اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، تیرے میرے لیے وہ ایک نعمت اللہ کی استعمال ہو گئی۔ لیکن اپنے غیظ و غضب کو نکالتے ہوئے کسی کا نجائز حلقوم کاٹ دیا تو انہیں پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لیکن تو وہ شرعی تقاضے کے مطابق اگر روشنی کے مطابق ہوگا تو اس کا استعمال تیرے لیے ہر چیز کا جو ہے وہ بہترین ہوگا۔ اب اسی کو دیکھنے ان اعضاء کا تو میں نے ابھی چند باتیں عرض کی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کچھ دن پہلے میں نے اعضاء کے بارے میں زیادہ باتیں کر چکا ہوں، تو اس لیے آج میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ اس سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ نور میں یہ بات اللہ نے بتائی، بے شک لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ بننے کے بعد اس کے اندر میں جتنی چیزیں آتی ہیں اس میں سے 50-60% جو ہے وہ یہ بے حیائی کی بات آ گئی۔ اب جس کی بھی نگاہ میں جائے گی وہ اس کے نقصان کا باعث ہے گی یا بھلے کا باعث ہوگی، لیکن اس کی تو مزہ ہے اس کو دیکھنا۔ تو نہیں یار میں تو نہیں دیکھی واپس آ گئی، اگر تیری میری شریعت کی روشنی ساتھ ہو تو، لیکن اس لیے اس کو ایک چیز کو آپ بلاک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی کہ یہ کدھر سے کدھر کو جائے۔ پھر ایک دم سے ادھر آئی چیز، فلانا کام ہو گیا، مجھے نہیں پتا وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، دین کے اوپر پوسٹ آ گئی۔ کل پرسوں ایک میں نے بھائی فلانے بیٹھے تھے، فلانے بیٹھے تھے، فلانے بیٹھے تھے، وہ بڑے بڑے خلفائے راشدین کی بات لکھی، اما فاطمہ ساتھ بیٹھی لکھی، انہوں نے کہا کہ پیالہ شہد کا تھا، اس میں بال تھا، اس کے بارے میں باتیں کرو۔ ایک نے کہا یہ فلانی چیز ہے، فلانی چیز ہے، فلانی چیز ہے، دوسرے نے کہا فلانی۔ میں اس لیے نہیں تفصیل بالکل بیان نہ کہ لوگ اس کو سمجھ نہ لیں کہ یہ کوئی بات ہے جس کی کوئی سند نہیں، اس طرح کی چیزیں۔ حتیٰ کہ پھر ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا، پھر اما فاطمہ کہنے لگی میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے بتایا، جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اللہ نے کہا جب تم ایسی باتیں کر رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ شریعت کے قانون سے بالکل متضاد بات، لیکن اب اس کو پھیلے گا، ہر بندہ اس کو کہے گا واہ 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 کیا بات، واہ واہ کیا بات ہے، یہ اصل کے اندر میں بربادی ہو گئی۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر یہ صدیق اکبر نے نہیں کہا، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، لیکن تو میں نے جو اس کو مانا آگے پہنچایا، میں نے کس پر بہتان لگایا؟ اللہ نے نہیں کہا تو میں نے کس پہ بہتان لگایا؟ اما فاطمہ نے نہیں کہا تو میں نے کس پہ بہتان لگایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجلس اختیار ہی نہیں کی تو میں نے کس پہ بہتان لگایا؟ کبھی نہیں تفتیش کروں گا کہ یہ ہے کہ نہیں، تک بڑی زبردست بات ہے۔ آگے اس نے تک آگے ساتھ ساتھ یہ بڑا صدقہ جاری اس کو فارورڈ کریں، وہ تک 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 یہ کتنی قدر کو بات جا رہی ہے، لیکن اس سے کیا پھیلا جھوٹ، اس سے کیا پھیلا بہتان، اس سے کیا پھیلی غیبت۔ جتنی اس کے ساتھ آئیں گی چیزیں وہ ساری غیبت ہوں گی، کیونکہ بندہ آپ کے سامنے ہے جس کی بات ادھر آئی ہے۔ تو مردہ بائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات۔ کوئی رہ سکتا ہے پوسٹ کو آگے پھیلائے بغیر؟ جو رہ نہیں سکتا اس کو پھر پیکج ملتا ہے، یوں کرو۔ عقل کہتی ہاں، اگر شریعت کی روشنی کے ساتھ عقل ہو تو کیا بات آگے جائے گی یا رکے گی؟
ٹھیک ہے نا؟ یہ عام بندے کی نہیں بات کر رہا، یہ میں حضور یہ عالموں کی، پروفیسروں کی، ان کی بڑے بڑے دانشوروں کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ سارے کے سارے ہم ہو گیا تھوڑی واٹ اے فائن، اور کبھی دیکھا کہ فائن ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، کیوں اب کتنی چیز کدھر پھیل گئی، ٹھیک ہے نا؟ اس سے جھوٹ کے لیے کہا یہ منافقت کی ایک نشانی میں ہے، بہتان بغیر تحقیق کی بات پھیلانے سے بھی منع فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات کو آگے کر دے۔ یہ باتیں تو عام ہیں۔ آج ایک نئی بات میں نے عرض کرنی جو مجھے ایک دم سے جس نے بہت تکلیف دی اور کرا، یہ وقت کیا ہے، یہ زمانہ کیا ہے؟ ایک حدیث پہلے سناتا ہوں، ٹائم تو ہو گیا لیکن اب 2 تک چلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، جیسے قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمائی، اللہ فرماتا ہے انسان مجھے گالی نکالتا، لوگ صاحب ایسے ہو گئے، اللہ نے فرمایا لوگ زمانے کو، وقت کو برا بلا کہتے ہیں، انا ظاہر، میں ہوں وقت، کیونکہ ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، وقت بھی پیچھے ہے، میری ذات کا وجود واجب الوجود۔ اب کوئی لمحہ بندے کا اپنے رب سے دور ہونا اس کے ایمان سے باہر ہونے کی نشانی، غافل ہونا اپنے رب سے اس موت سے بڑی موت ہے۔ عام موت کے ساتھ بندہ مخلوق سے کٹتا ہے، اور اللہ سے غافل ہونے کے ساتھ بندہ رب سے کٹتا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ جب بندہ ان چیزوں کے اندر لگتا ہے، کیا کسی کونے خدرے میں بھی رب یاد ہوتا ہے اس کو؟ کہ وہ ہے دیکھنے والا، وہ ہے جاننے والا، کونے خدرے میں بھی کسی جگہ کے انسان کے اندر، تو اس کے ساتھ جب لگا ہو تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اذان ہو گیا، نماز جو ہے، یار بڑی زبردست بات ہے، میں ہونے آیا، چلتے چلتے جماعت گئی، یہ تو اللہ کے احکامات سے دوری اس کی بنی، سیکنڈوں کے اندر میں، وہ گھنٹوں کے اندر میں تبدیل ہوگی بات، او یار ہو، اور اس کے اندر میں کیا چیز کی؟ جھوٹ، غیبت، بہتان، بغیر تصدیق کے، آگے پیچھے ادھر ادھر، اور بد نظری، فحاشی، لغو و لعب، بری تصاویر، وہ ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ جو دین کے نام پہ ہیں وہ بھی اسی طرح ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ فرائض سے دور ہوا، اللہ کے احکامات سے دور ہوا، بندے کے ساتھ تعلقات سے بھی دور ہوا۔ اماں بلا رہی ہے، یہ لگا ہے، آیا، وہ بیچاری کہیں مرنے کے قریب ہو رہی ہے، کوئی بات اس کی اس طرح کی ہے، اس نے طرح کی ہے، جب گیا تو وہ مر گئی، کئی اس طرح کی باتیں ہیں، ادھر تو لگا گھنٹوں پتہ ہی لگا ٹائم کا، لیکن بندہ بندے سے دور ہوا، معاملات سے دور ہوا، جو اس کے اوپر واجبات تھے، فرائض تھے، وہ سب سے دور ہوا، دفتروں میں بیٹھا ہے، کام سے دور ہوا، اس نے خیانت کی، بے ایمانی کی، رزق حرام کیا، انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہے، دور ہو گیا، چوکیداری پہ بیٹھا ہے، دور ہو گیا، کسی بھی شعبے پہ بیٹھا ہے، وہ حقوق العباد سے بھی دور ہو گیا، حقوق اللہ سے بھی دور ہو گیا، کیونکہ رغبت دل کی لگی ہے، دل کھچا ہوا لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ وقت، لیکن اس لیے وقت تو وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ، ایک شخص کو دیکھا جو کھیلتے ہوئے کسی کبوتری کے پیچھے لگا ہوا، فرمایا شیطان یتبع شیطانہ،
شیطانہ کے پیچھے لگا ہوا کہ بے مصرف کام کے اندر لگا ہوا. اور وہ تمام حقوق کی ادائیگی کدھر گئی؟ آج ہر ایک کو یہ بات ہوتی ہے. کسی کا ملازم ہے تو اس کو یہ ادھر لگا ہوا ہے, دفتر ہے تو اس میں بات کو یہ, ماں ہے تو اس کو یہ بات ہے تو اس کو یہ, حتیٰ کہ میاں بیوی اگر ہیں بیوی کو نہیں پتا بیوی لگا ہوا ہے ایسے ناری لگا میں تین نظر ہی نہیں آتی, اور وہ لگی ہوئی ہے تو کہتا میں آیا کر, تین کوئی عقل ہی کوئی نہیں. کوئی سین, کوئی جگہ, کوئی بات کوئی ایسی ہے جو وقت کے ضیاع کے ساتھ اس کی وجہ سے بندے کے معاشرتی خرابیوں میں نہ آئی ہے. اللہ اکبر. ایک اور پہلو بھی ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے, اس سے جب بیجا ہوتی ہے, واہ جی کیا اس نے لکھی, واہ جی کیا اس نے لکھی ہے, تو پھر یہ صاحب جو ہے لکھنے والا وہ جناب بھی سکالر بن کے قرآن کی باتوں میں آگے نئی باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے دے دے گا, تجھے پتہ بھی نہیں قرآن کیا کہتا ہے. تو میں نے شروع میں کہہ دیا یہ دلو بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ. جب تو نے اپنی عقل سے بات کی اور اس عقل کے اندر میں عقل کی روشنی شریعت کی نہیں ڈالی تو بات بنی نہیں نا, لیکن اس لیے وہ نت نئے عقائد بن جائیں. اور اس کے اندر میں بندہ صرف بتانے کے لیے دیکھو جی کتنی دور کی لایا ہے, بڑا فلاسفر ہے, یہ بڑا پروفیسر ہے, بڑا یہ اسکالر ہے. یار انسان تو بالکل محتاج ہے, کچھ نہیں کرنے والا, کچھ کہنے جوگا نہیں, کچھ بھی نہیں. اس طرح ہے اللہ ہی اصلی طاقت ہے. وہ اللہ کے جوش میں وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دی. نبی تو پیشاب نہیں روک سکتا, تو یہ نبی سے شفاعت کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس نے کتنی بڑی بات کر دی, اس نے کتنی بڑی بات کر دی, لیکن اس نے کتنی بڑی بات کر دی. لیکن اس لیے کہ تو نے تیرے دل کے اندر میں وہ جو جذبے تھے, جو تعلق تھے, جو بڑائی یہ تھی, یہ ساری کی ساری تو ختم ہو گئی. تو نے اب اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے تو نے اللہ کو کتنا ناراض کر دیا. لیکن اور اس کے اوپر بڑے لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جائیں. لیکن اس لیے کیوں کہ وہ بندے کا دل خوش ہوتا ہے اس سے. اتنے فالوور ہو گئے, اتنے لائک ہو گئے, اتنی پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آ گئی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ وہ اب شیر ہو گیا, شیر ہو کے وہ نت نئی چیزیں آگے کرتا جائے گا. ہاں, اور بندے کی طبیعت کے مطابق ہوگی. ہاں بڑی بات کی, بڑی بات ہے کوڑے, تیری عقل تو وہ ہے جو تیری طبیعت کے مطابق تیرے کام پورے کروا رہی ہے. کبھی اس عقل کو تو نے شریعت کی روشنی دی ہوتی تو تھی. اب یہ شریعت کی روشنی بھی پوری کام نہیں آتی نفع دینے کے لیے, کیونکہ کتاب موجود ہے, قرآن موجود ہے, لیکن دل سے تو مان رہا ہے, لیکن دل نہیں مانتا. دل سے تو مان رہا ہے, ہاں یار ایسے ہونا چاہیے, شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے, لیکن جو دل پہ بوجھ ڈالتی ہے وہ کدھر جاتا ہے, کیونکہ دل مانتا ہی نہیں. یہاں چند مثالیں عرض کر دوں. نوجوان خوبصورت بچے بیٹھے ہیں, تمہارے ساتھ تمہاری طرح کی خوبصورت بچی بیٹھی ہے تمہاری بہن, تمہیں کچھ ہوتا ہے؟ کوئی تحرک پیدا ہوا؟ کوئی ارے کیوں؟ اس نے مانا ہے, دل نے مانا ہے یہ میری ناموس ہے, تیرے بھائی کی, تیرے کسی اور کی, اس سے بدتر ہو, نہ شکل نہ صورت نہ اس طرح. تیرا تو جذبہ جو ہے وہ کتے سے بدتر ہے, انسان سے بدتر بنا ہوا ہے. تجھے تو روک نہیں کو سکتا کیونکہ تیرے دل نے نہیں مانا. لیکن تجھے اس وقت نہیں آتا, وہ میں اس کے سامنے ہوں, وہ مجھے دیکھتا ہے, نہیں تیرے دل میں آ ہی نہیں سکتا. تو کتنی دفعہ حتیٰ کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, واہ 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 ماشاء اللہ کیا چیز ہے یار, سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس کو تو اور یاد کیا, اگر یاد ہوتا تو اس نے تو کہا تھا نظر کہ کر کے عبادتیں, کر کے یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا. جب تک دل اندر سے کھلے نہ, اندر بات نہ پہنچے, اتنی دیر تک نفع
اللہ نے اس لیے احسان کیا، استاد دیا، اور استاد کون سا دیا؟ جس نے عقل کے اندر ہی نئی شریعت کو ڈالا، جس کے دل کے اندر شریعت اتر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر یہ دیا۔ اس لیے قرآن نے یہ بتائی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے پیچھے نہ چلنا جس کا دل غافل ہے میری یاد سے، کیونکہ وہ تو ہوائے نفس اپنی خواہش کے تابع ہے۔ لیکن اس کے اندر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے یہ ڈالی تو قرآن حضور کے طبیعت کے مطابق، طبیعت حضور کی قرآن کے مطابق ایسی ڈلی کہ حضور کی طبیعت کو دیکھ کر قرآن کی طبیعت، قرآن کا خلق نظر آتا ہے۔ معاشرہ سے مروی حدیث ہے جس کا مفہوم میں نے عرض کیا۔ 50 تفسیریں یاد کرنے والا بھی بندہ بتائے نہیں، جو طبیعت کے مطابق ہوگی اس کا حکم لیکن بعض وہ دل کے مان دیکھو طلاق کا مسئلہ عام ہوتا ہے، اور یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، صرف اس بندے کو کھڑا کر کے اسے پوچھیں تو دس منہ سے تو کر لیا سی تیری نیت ایسی تو دتی سی کہ نہیں دتی تو یار، لیکن کچھ چارہ کرو، تو جو تو دتی ہے تو چارہ کی کریے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں لیکن یہ اگر یہ زندہ ہوگا تو بات کرے گا نا، نہیں تو کہے گا تو کس کا بھی پوچھ جائے گا، اپنا جائے گا نا۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں، اس کے دل کی آنکھ بھی بند ہو تو بات شریعت سن سنا کے، ذکر کر کرا کے، باتیں کر کرا کے، ٹھیک ہے نا، رہبر رہنما بنتے ہوئے، ساری چیزیں بنتے ہوئے اللہ اکبر بات نہیں بنتی۔ وہ بندے تو وہی تھے جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ یہ شریعت ان کے دلوں کا حصہ بن گئی، دلوں کا حصہ بن گئی ہے تو پھر ان کے اندر بات آئی ہے، اور وہ ایمان ان کے اندر جو حضور کے سینے سے گیا تھا وہ اس حیات کے ساتھ گیا۔ ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ قرآن کے حوالے سے سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، کسی نے آتے ہی کہا تو شکار پہ گیا، وہ تیرے یتیم بھتیجے کے ساتھ تیرے کزن نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ وہ بیچارہ یتیم تھا، وہ پوچھنے والا نہیں اس کو یتیم کون تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جس نے برا سلوک کیا تھا وہ کون تھا، لعین ابو جہل، غیرت کھا گئے، محبت آئی دل میں، وہ میرے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ، اس کی کیسے جرت، بس دل محبت اور غیرت کھا گیا رسول اللہ کے لیے، جانتا نہیں کہ رسول اللہ ہے، مانتا نہیں، گیا جا کر نہیں ابو جہل کو 2-3 دھوکڑ مارے، تجھے شرم نہیں آئی؟ میں کہا بھائی تم میرے لیے لڑنے آ گیا، اس کے لیے وہ تجھے پتہ ہے ہمارے خداؤں کو کیا کہتا ہے، تجھے تو ہل بھی نہیں سکتے، یہ کیسے خدا ہے؟ اور یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو تراشتے ہیں، پھر اپنے سامنے رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ہے کوئی عقل ان کے اندر؟ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ کہتے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خدا تو ہل نہیں سکتے، تو یہ کیا کسی کا داد رسی کریں گے، اور یہ بڑے بے وقوف کہتے ہیں یار کہتے تو صحیح ہے، یہ خود بھی کر رہے تھے لیکن صحیح کیوں نہیں لگا تھا؟ اللہ قرآن نے اس بات کو بیان کیا، اب من کان میتن، اور یہ مردہ تھا، فاحیناہ، ہم نے اسے حیات بخش دی۔ کب حیات بخش دی؟ جب حضور کے لیے انپولی غیرت اور محبت کر گیا، اللہ نے حیات بخش دی، بھاگے گئے، کہتے میں جا کے ایمان لاتا ہوں خدا تو وہی ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن اس حیات نے ادھر سے کھڑے ہوئے بندے اور ادھر سے کھڑے ہوئے بندوں کو 70 جوڑوں کو بائی بنایا تھا، اپنی طرح لگے تھے۔ ابھی بڑے بڑے نمبردار بتائیں نا، یہ دین کے اوپر بھی بے دین کے اوپر بھی یہ بائی اپنی طرح لگتا ہے؟ نہیں، بٹوارے لڑائیاں اور جھگڑے اپنی طرح کہاں لگتا ہے؟ وہ اپنی طرح لگے، دل نے مانے، آدھی آدھی تقسیم کی، ٹھیک ہے، اس لیے اقرار باللسان سے بات نہیں بنتی، تصدیق بالقلب کے ساتھ بات بنتی، ٹھیک ہے۔ نسبت یہ تھی جس نے ان کے قلوب کے اندر یہ حیات ڈالی تھی، پھر ضرر والی چیز سے یوں بھاگتے تھے جیسے پتہ نہیں کتنی خطرناک چیز ہے، اور ہمارے تو مطلب حاصل ہو رہے ہوں تو پھر ہمارے لیے تو خطرناک لگتی نہیں۔
اس لیے کوئی چیز بری نہیں ہے، اس کا استعمال اس وقت برا ہے جب تیری میری خواہش کے مطابق نہ ہو، مالک کی خواہش کے مطابق ہو۔ تو مالک کی خواہش کے مطابق اس وقت ہی ہوگا جب تیرا میرا دل مالک کو مالک مان لے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر ضرر سے محفوظ فرمائے۔ آج دیکھیں ایک بات تھوڑی اور، یہ دیکھیں قرآن نے ہم مسلمانوں کے لیے بتایا کہ مسلمان یہ ہو سکتا ہے، مسلمان کے لیے یہ، مسلمان کے لیے یہ۔ قرآن نے جو مسلمان کی مومن کی جو باتیں بتائیں، اور قرآن نے یہود و نصارہ کی بھی باتیں بتائیں، وہ آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح قرآن نے بیان کیا کہ منافقت کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ دین کے اس طرح ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، یہ ساری جو چیزیں وہ آج بھی اسی طرح ہیں۔ تو جس کو مسلمان کو جو بتایا تھا حضور کے سامنے، آج مسلمان تو قرآن کے مطابق نہیں، پھر روندا تھا تم، پھر روندا کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے نا، بات ادھر کی ہے انسانی حقوق، انسانی حقوق، انسانی حقوق۔ اگر دل کو واقعی انسانی حقوق لگے تو پھر یورپ کا بچہ بھی ہے، امریکہ کا بچہ بھی ہے، فلسطین کا بھی بچہ ہے، پھر بچہ ہے نا، لیکن ہاں وہ مسلمان ہی ہوگا جس کے لیے اس طرح کی بات ہوگی تو وہ اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر میں یہ شریعت مطہرہ کی روشنی داخل ہو، اور یہی چیز جب داخل ہوئی تھی تو وہ بدو جو تھے وہ پہلے صحابی بن گئے تھے، ابھی عمل بھی نہیں کیے تھے، اور 1400 سال کی تاریخ جو کلہم دین کے اندر میں داخلے نظر آتا ہے، وہ ان لوگوں کی صحبت اور سنگت جن کے دلوں کے اندر حیات تھی، اور وہ حیات اندر گئی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ اللہ چمبے کی بوٹی مرشد من میرے سے لائی ہو، دل کے اندر میں یہ حیات آتی تھی۔ یہ چشتیہ میں لاکھوں مسلمان ہوئے کہ نام نہیں بدلے تھے، وہ دل کے اندر میں یہ حیات گئی تھی۔ آج نام سے قادری ہے، نام سے چشتی ہے، وہ پہلے بھی ویسے ہیں، بعد میں بھی ویسے۔ شاہ بہاؤالدین شاہ نقش بند فرماتے ہیں جب تک اندر نقش ہی نہ ہو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق تو وہ کس طرح ہے، وہ اس طرح ظاہر ہے بدعت کی طریقت نقش بندی ہے وہ ہے، لیکن وہ عجیب و غریب ذکر کر رہے ہیں تو کروڑوں مرتبہ ہوا کرتا رہے، جس کے اندر حیات تو حیات لگنے سے آئے گی نا، ویسے نہیں ہے، حیات والی تار لگے گی تو حیات آئے گی۔ اور الحمدللہ مرشد مبارک کے ساتھ بل واسطہ بلا واسطہ نسبت میں اس حیات میں شریعت مطہرہ کے اندر تبدیلی لائی ہے یا نہیں لائی، لیکن سنگنے سے بھی بات سنی ہے، جب چکھ لے گا بندہ تو پھر بات پوری ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔